بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن جو کہ بڑا مبارک دن ہے اور مسلمان کے لیے یہ دن عید کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسے مبارک دن کو گلی کوچوں میں، بازاروں میں کھڑے ہو کر، فلمیں، ڈرامے دیکھ کر، ٹک ٹاکس دیکھ کر، سوشل میڈیا دیکھ کر گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کر گزارنا چاہیے۔ اس دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے گزارنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی دن پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب قرآنی سورت سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جو بچے کو زبانی یاد ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت ہے سورت الکوثر، جو ہر بندے بندی کو زبانی یاد ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے اس وظیفے کے آپ کو فوائد بتلاتا چلوں، اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو، ویسے تو اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ جو بھی نیت کر کے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ رزق کی تنگی ہے تو تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور اس عمل کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، اولاد نافرمان ہے، اسے فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، بچے بچیوں کے اچھے رشتے نہیں مل رہے، یا آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھی جاب نہیں مل رہی، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، تو اس کے حل کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب اس وقت میں آپ نے یہ عمل کیوں پڑھنا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو بہت سے محدثین، علماء کرام اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقاصد کا تصور کر لینا ہے۔ ایک مقصد ہے تو اس ایک مقصد کا تصور کر لے، ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو ان تمام مقاصد کا تصور کر لے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام ہیں، یا وہاب یا لطیف۔ یہ دونوں نام بڑے مبارک اور بڑے پیارے نام ہیں۔ یا وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً عطا کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 مبارک ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا لطیف یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لے تو اس کے بعد قرآنی سورت الکوثر، اس سورت کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ سورت الکوثر کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار مجھے میرے ان تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر ایک جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر پہلے جمعہ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہوتا تو پھر دوسرے جمعۃ المبارک کے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ دوسرے جمعہ کو بھی اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو پھر تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 3 جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، اور آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، آپ کو اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔